میرا نام عابدہ یونس ہے. میرا تعلق اپر چترال کے علاقہ مڑکھو سے ہے. میں نے اپنی جو پرائمری تعلیم ہے وہ AKES خان اسکول وہاں سے حاصل کی. آگے اپنی ایجوکیشن کے لیے میں ڈاؤن ڈسٹرکٹ چلی جاؤں تو میں نے فرنٹیئر کالج پشاور میں نے ایڈمیشن لے لی. وہاں سے میں نے BA کیا اور BA میں نے لاء لے لی. پھر میری خواہش تھی بچپن سے ہی کہ میں بہت ایسی تیز یعنی بولڈ تھی. گھر والے بھی چاہتے تھے کہ یہ وکیل بن جائے گی. تو میں نے اپنی جو LLB وہاں سے کمپلیٹ کی فرسٹ پوزیشن بہت اچھے نمبروں سے. LLB کمپلیٹ کرنے کے بعد پشاور ڈسٹرکٹ کورٹ سے 6 مہینے کی ہماری 6 منتھ کی اپرینٹسشپ ہوتی ہے. تو میں نے اپنی اپرینٹسشپ پشاور سے میں نے وہ کی. اس کے بعد لائسنس بھی وہاں سے لے لی. 17 کے شروع میں لوور چترال آئی کیونکہ بونی میں ایز سچ کوئی کنسپٹ نہیں تھا. یہاں پہ کوئی فیمیل وکلاء نہیں تھی. وہاں پہ بھی اس ٹائم بھی UNDP کا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, لیگل اویئرنیس پروگرام فار ہیومن رائٹس LAPH کے نام سے. اس ٹائم UNDP ان کو فنڈ کر رہا تھا. تو میں نے وہاں پہ ایز اے لیگل ایڈوائزر ان لوگوں نے مجھے بلایا تو میں لوور چترال آئی. 1 سال تک میں نے وہاں پہ اپنی پریکٹس کی. پھر وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا. میں دوبارہ پشاور شفٹ ہو گئی. پشاور جا کے میں نے بہت سارے چیلنجز فیس کیا کیونکہ پشاور عدالتوں میں وکلاء اپنے نہیں ہیں. ان کے ساتھ پریکٹس میں جانا فیمیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارا ایسا ہوتا ہے یہ 2 سال جو ہمارے لوور کورٹ کا لائسنس ہمارا ہوتا ہے اس کے 2 سال بعد ہم ہائی کورٹ کی لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے لیے الگ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے لائسنس کے لیے. تو وہ ٹیسٹ ہو گیا. ٹیسٹ کے بعد جو ہائی کورٹ کا لائسنس کا انٹرویو ہے وہ تو بہت ٹف ہے. میرا انٹرویو کا دن آخر تک آ گیا تو میں انٹرویو کے لیے گئی تو سارے پینلز بیٹھے ہوئے تھے. تو ہفتے میں بار کونسل سے مجھے کال آئی کہ آپ کا لائسنس ایشو ہو گیا, کہ ہائی کورٹ کا آپ کا لائسنس ایشو ہو گیا. اس کے بعد بھی میں پشاور میں ہی رہی, یہاں پہ نہیں آئی میں, کیونکہ شروع میں مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ میں بونی جاؤں گی, سارے میل ہے, بار روم نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. لاسٹ میں جب یہ دوبارہ سے وہ پروجیکٹ دوبارہ سے آ گیا, فنڈ ان کو دوبارہ سے ملی آغا خان فاؤنڈیشن کینیڈا کی طرف سے, تو مجھے ایک ورکشاپ کے لیے بلایا کہ وہ پروجیکٹ کا ورکشاپ ہے. تو کیونکہ میں ہی اکیلی ایک فیمیل ہوں یہاں پہ, سنگل انڈیپینڈنٹ پریکٹسنگ فیمیل لائر میں اپر چترال میں ہوں, تو میں نے بسم اللہ کیا. میں اس عدالت میں آئی تو وکلاء نے بھی ویلکم کیا کہ آپ پہلی ہماری بچی ہیں اپر چترال میں کہ آپ پریکٹس میں آئی. تو کچھ نے کیا کہا, کچھ نے کہا کہ میں نے کہا کہ بس مجھے بھی ڈٹے رہنا ہے, علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ فیمیلس عدالتوں میں آتی ہیں, بہت خوار ہوتی ہیں, بہت زیادہ. لیکن ایک بات میں یہ بتاؤں کہ ہماری جو مینٹلٹی ہے یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کی, یہ کسی حد تک فیمیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی ہیں. لمیٹڈ ایریا ہے بنی اپر چترال, تو یہاں پہ لوگ دور دراز یعنی یرخون سے بھی مطلب لوگ جانتے ہیں کہ فیمیل آئی ہوئی ہے, تو مطلب لوگ آ جاتے ہیں یا مشورہ بھی لیتے ہیں. لوگ اتنے خوش ہیں, لڑکیاں بھی, کیونکہ میں سیشن کے لیے اویئرنیس سیشن دینے میں چلی جاتی ہوں, کالجز میں جاتی ہوں, کمیونٹیز میں جاتی ہوں, ان کو بتاتی ہوں یہ مسائل ہیں. تو وہاں پہ لوگ مطلب بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیے میں صبح, کیونکہ میرا بیٹا ہے اسکول گوئنگ ہے, تو صبح سویرے میں اٹھتی ہوں, اسکول کے لیے تیار کر کے یونیفارم وغیرہ پہنا کے اس کا بیگ اس کے ساتھ اٹھا کے اس کو اسکول کے لیے میں چھوڑنے کے لیے میں آتی ہوں. تو اس کو اسکول چھوڑ کے پھر واپس میں چلی جاتی ہوں. پھر اپنے لیے میں چائے وغیرہ بنا کے, اپنے لیے ناشتہ کر کے, وہ برتن اٹھا کے کچن میں رکھ کے پھر میں عدالت کے لیے تیار ہو جاتی ہوں. پھر میں اپنی تیار ہو کے یونیفارم وغیرہ پہن کے اپنے آفس چلی جاتی ہوں. آفس میں جا کے اپنا فائل اٹھا کے, اپنے ڈائری اٹھا کے پھر میں عدالت کی طرف آ جاتی ہوں. یہاں پہ آ کے پھر میلز وکلاء کے ساتھ پھر مطلب ہمارا کیس جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ ڈسکس ہم کرتے ہیں. ہمارے نا چترال میں زیادہ تر جو ہمارے کیسز ہیں سیول میٹرز ہیں.
لیکن ہمارے اکثر خواتین ایسے نہیں سوچتے، کہتے ہیں کہ اللہ وہ کتنی خوش قسمت ہے، اس کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، ایسے ہو کے نا تو پھر وہ ڈسکریجمنٹ کی طرف آ کے پھر لڑائیاں اسٹارٹ ہوتی ہے خاندان میں، پھر ناچاقی پیدا ہوتی ہے، وہ لاسٹ میں عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو عدالتوں میں نہیں پہنچ سکتے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے چترال میں سوسائیڈل کیسز، سوسائڈ ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ انجاب جتنے بھی فیمیلز ہیں ان سب کو میں سیلیوٹ بھی پیش کرتی ہوں، اور ان کو یہ ایک پیغام بھی میں دینا چاہوں گی کہ بی اسٹرانگ، تو آپ لوگ آگے جائیں گے، کیونکہ آپ سے معاشرہ بننی ہے، آپ لوگوں نے پالنا ہے۔ دیکھو میرا خود اپنا میرا بیٹا ہے، اس کو مجھے پالنا ہے، اس کو تربیت مجھے ایسی دینی ہے کہ جا کے کل کو ایک بچی اس کے ہاتھوں محفوظ ہو۔